کیا کہتا ہے؟ اے بندے تو میرا فرمانبردار ہے، تو میرا کہنے والا ہے، تو میرا محبوب بندہ ہے، میں تیرے لیے ہوں، تو میرے لیے ہے، دنیا میں تھا تو میرے لیے تھا، مرنے کے بعد میں تیرے لیے ہوں، مطلب یہ ہے دنیا میں رہ کر تو نے مجھے راضی کیا ہے، مرنے کے بعد میں تجھے راضی کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ مشرق اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ذاکر حسین صاحب قبلہ فراغ القادری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ جب مرنا ہے اس سے انکار کسی کو نہیں، فرار کسی کو نہیں، جی بے شک کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی شاعر نے کہا موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ ارے موت سے چھٹکارا کس کو، موت سے نجات کس نے پایا ہے؟ ہر کسی کو مرنا ہے۔ تیرا دادا مر گیا، تیرا بابا مر گیا، ابھی تو جوان ہے، کچھ دنوں کے بعد تو بھی مر جائے گا۔ تیرے بیٹے بچے ہیں اور وہ جوان ہو جائے گا، پھر بوڑھا ہوگا، مر جائے گا۔ یعنی موت کا سلسلہ باقی ہے، پیدائش کا سلسلہ باقی ہے، جب موت و ولادت کا سلسلہ باقی ہے، مرنا طے ہے۔ تو بندو تم دنیا کو نافرمانیوں میں کیوں گزار رہے ہو؟ دنیا کو تم اللہ سے دور ہو کر کیوں گزار رہے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو اللہ کی نافرمانی کر کے میں اپنی زندگی میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں جمال حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں قوتیں طاقتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر سنو خدا ارشاد فرماتا ہے دولت میں کامیابی نہیں ہے، شہرت میں کامیابی نہیں ہے، مال و مال میں کامیابی نہیں ہے۔ اے بندے کامیابی کس چیز میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب زندہ باد زندہ باد۔ اللہ کا بن کر بتانا ہے۔ اللہ کا بن کر کیسے بتاؤ گے؟ میری ماں غور سے سنو، باتیں نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم تقریر کرنے نہیں آئے ہیں، تقریر ہمارے یہاں کی عورتوں کو مردوں کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا۔ جی بے شک بہت ساری خاتون ہیں، ان سے پوچھو تم مسلمان ہو، تم کو کلمہ پڑھنا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو اتنا بھی پڑھنا نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ تمہاری کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، تم وہ مائیں ہو جن ماؤں کے جاہل بیٹوں سے ایسے ایسے بچے پیدا ہوئے کہ جن کے علم کی روشنی تمہارے گھر میں بھی ہے اور اتر پردیش جاؤ وہاں بھی ہے، گجرات میں بھی تمہارے بچوں کے جلوے ہیں، حیدرآباد میں تمہارے بچوں کے جلوے ہیں، پاکستان میں تمہارے بچوں کے جلوے ہیں۔ تیرا بیٹا عالم بنا ہے، حافظ بنا ہے، نہ صرف تیرے گھر میں روشنی ہے بلکہ پورے ہندوستان میں علم کی روشنی پھیلا رہا ہے، مگر افسوس اتنا ہے کہ تمہیں کلمہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ کلمہ تو پڑھنا ہوگا نا بھائی، جی جی، ورنہ گورو خواہ مسلمان تو سب ہیں، پیدا ہوئے اور مر گئے۔ پیدا ہو کے مر جانا کمال نہیں بلکہ کلمہ کو سیکھنا واجب ہے، فرض ہے۔ اگر آپ کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو اللہ کی یہاں گرفت ہوگی۔ زندگی میں آپ نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، غور سے سنیے گا جی اگر زندگی میں آپ نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نسی کلمتی لا الہ الا اللہ نسیہ اللہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے نبی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرا کلمہ بھول جائے گا، کیا
फरमाया जो मेरा कलेमा भूल जाएगा कयामत के दिन अल्लाह उसको अपनी रहमतों से दूर कर देगा। जरा सोचो, कयामत के दिन अल्लाह उसको अपनी रहमतों से दूर, अपनी नमाज शाद से दूर। अरे कयामत में कौन साथ देने वाला है? कयामत में कौन पूछने वाला है? जब हिसाबो किताब कायम होगा, जब मीज़ान अदल कायम होगा, अफरा तफरी का माहौल होगा, वहाँ बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, शौहर बीवी का नहीं होगा, बीवी शौहर की नहीं होगी, बेटे माँ की नहीं होगी, माँ बेटे की नहीं होगी। हाँ हाँ ला आदरी का आलम होगा, हाँ ला आदरी का आलम होगा। हर कोई परेशान है, हर कोई मुस्तरिब है, हर कोई बेकरार है, कोई एक नेकी के लिए तरस रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के बहुत से ऐसे बंदे होंगे कि क्या सारा अल्लाह उसका नेकियों से भरा होगा, मगर एक नेकी की कमी होगी। जी उसी के साथ जी एक हदीस है, जरा गौर से सुनिएगा। ऐ बच्चे, कयामत के दिन एक आदमी ऐसा जाएगा कि सारी नेकियां उसके पास, मगर एक नेकी होना है बख्शने के लिए। तो अल्लाह फरमाएगा ऐ बंदे, तेरी नेकियां मेरे सामने है, मगर एक नेकी की कमी है, जाओ किसी से मांग के लाओ। मेरे नबी, आपके नबी, मदीने वाले आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह उसकी बख्शिश का दारोमदार उस नेकी पर करार देगा कि एक नेकी मांग कर ले आओ, तुम्हें बख्श दूंगा, तुझे जन्नत में दाखिल कर दूंगा, तो वो बंदा दौड़ेगा। उस वक्त सोचेगा कि दुनिया में मेरा सबसे ज्यादा प्यारा कौन था, उसके पास जाता हूँ, वो तो जरूर देगा। वाह, इंसान का सबसे प्यारा कौन होता है? उसका बेटा होता है। वो बेटे के पास जाएगा, बेटा तुझे पालने के लिए मैंने हलाल देखा ना हराम देखा, पूरी ठगमारी करके दुनिया में तुझे तेरे लिए जायदाद बनाई, तेरे लिए मैंने अपना घर बनाया, तेरे लिए मैंने साजिशें की, कत्लो खारत करी, हर तरह की बदमाशी कर ली। बेटा तेरे तमाम हाजतों को दुनिया में मैंने पूरा किया था, आज एक नेकी की हाजत मुझे है, तू दे दे। तो मुसलमानों, अपने नबी का कलाम सुनो। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि बाप ठिठियाता रह जाएगा, मगर बेटा कहेगा मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ। एक नेकी की बात करते हो, अगर एक नेकी का 1000 हिस्सा किया जाए तो उसमें से एक हिस्सा भी मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। मुसलमानों, जिस औलाद के लिए तुमने सारी बदमाशियां जिंदगी भर की है, वो बच्चा कयामत के दिन साथ देने वाला नहीं है। अगर बच्चा है तो बाप साथ देने वाला नहीं है, अगर शौहर है तो बीवी साथ देने वाली नहीं है, अगर बीवी है शौहर साथ देने वाला नहीं है। फिर दुनिया के अंदर रहते हुए इतने झमेले क्यों हैं? इसीलिए मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बीवी बच्चों को पालना जरूरी है, हलाल कमाई करके खिलाओ, ये बच्चे तुम्हारे यहाँ भी काम आएंगे और आखिरत में भी काम आएंगे। हलाल कमाई करके खिलाना होगा। अगर तुमने हराम कमाई करके खिलाया है, अगर तुमने नाजायज ठग ठाक के बच्चों को खिलाया है, तो वो बच्चा कयामत के दिन साथ नहीं देगा। समझ रहे हैं? फिर कौन बच्चा साथ देगा? कौन सा बच्चा साथ देगा? तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, थोड़ी देर बोलूंगा, खामोश रह के सुन लीजिए, क्योंकि आपके फायदे की चीज है। 10 लाख का जलसा करते हो मगर बात समझ में नहीं आती। यहाँ मुफ्त में समझ में आना। आप बड़े बड़े जलसे करो, बाहर वालों को बुलाओ, खिलाओ 10 लाख दो, 15 लाख दो, 2.5 लाख दो, हमको एतराज नहीं है, समझ में नहीं आएगा। मगर मुफ्त की तकरीर सुनो, क्योंकि ये काम की तकरीर है। दूसरों को आपकी फिक्र क्या है, हमको फिक्र है, क्योंकि आप अगर जन्नत में जाएंगे तो हमको खुशी होती है।
بے شک سے واہ واہ میں تو یہ چاہتا ہوں اگر میں اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جاؤں تو مسلمانوں جنت میں اپنے بابا کو تلاش کروں گا، میں اپنے بھائیوں کو تلاش کروں گا، میں اپنے علاقے کے لوگوں کو تلاش کروں گا، تو جنت میں کیوں نہیں آیا؟ اگر جہنم میں جاؤ گے تو وہاں بھی غم ہم کو ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں آپ بھی جنتی بنو، ہم بھی جنتی بنے، ایک ساتھ یہاں ہے تو جنت میں بھی ایک ساتھ رہنے واہ 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 زندہ باد سننا بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا ہوگا۔ آئیے کون سا بچہ قیامت کے دن آپ کا ساتھ دے گا؟ تو مسلمانوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا صدقۃ جاریۃ وعلم نافع واولاد صالح۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے، جی پیچھے جاؤ گے لات بات لگ گئی تو پریشان، کوئی بات نہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے اذا مات الانسان، جب آدمی مر جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، تو اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے نماز پڑھتے تھے ثواب ملتا تھا، جی صدقہ کرتے تھے ثواب ملتا تھا، روزہ رکھتے تھے ثواب ملتا تھا، لیکن مر گئے تو اب روزہ تو نہیں رکھ سکتے کیونکہ مر گئے ہیں، اب زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ مر گئے ہیں، اب نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ مر گئے ہیں۔ یعنی اپنی محنت سے کوئی نیکی کر سکتے ہو گے مرنے کے بعد؟ نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی محنت کا سلسلہ ختم، اس کے عمل کا سلسلہ ختم، اس کے کام کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب نامہ اعمال میں موجود ہے، اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اس کا ثواب نامہ اعمال میں موجود ہے، اگر زکوٰۃ دیا ہے اس کا ثواب نامہ اعمال میں موجود ہے، اگر کوئی نیکی کی ہے اس کا ثواب نامہ اعمال میں موجود ہے، لیکن مر گئے اب نیکی نہیں کر سکتے تو مرنے کے بعد ثواب بھی نہیں ملے گا، مرنے کے بعد ثواب کا کام کر نہیں سکتے تو ثواب کیسے ملے گا؟ مسلمانوں جتنے اعمال ہیں سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سارے اعمال کا سلسلہ ختم، اس کی رسی کٹ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں 3 عمل ایسے ہیں اگر دنیا میں وہ 3 اعمال کر لیں تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ سبحان اللہ۔ ملتا رہتا ہے۔ تم نے نمازیں پڑھی اس کا ثواب مل گیا، مرنے کے بعد نہیں ملے گا، جی کیونکہ نئی نماز تو پڑھ نہیں رہے ہو تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ مگر 3 کام ایسے ہیں جو دنیا میں کر کے جائیں تو ان کاموں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو ثواب کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں غور سے سنو۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ بولو۔ صدقہ صدقہ جاریہ کا مطلب جاری رہنے والا صدقہ، جو صدقہ ختم نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں میری ماں جنت میں جائے۔ جیسا کہ آج ہمارے کیا نام ہے ان کا؟ کیسر بھائی قیصر میاں چاہتے ہیں کہ میرا بابا محمد شاکر صاحب جنت میں جائے، اسی کے لیے نہ بلائیں آپ کو۔ سب چاہتے ہیں کہ میرا باپ جنت میں جائے، میری ماں جنت میں جائے، مگر اپنے بارے میں کبھی سوچا ہے؟
کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ باپ کے لیے اچھا کام کرتے ہو بہتر، اچھا کرنا چاہیے، لیکن اپنے لیے بھی تو اچھا کرنا چاہیے۔ اپنے کو بھول کر، اپنے کو غائب کر کے، اپنے آپ کو نسیہ منسیہ کر کے اگر صرف دوسروں کے لیے سوچتے رہو گے تو کام نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں میری ماں کو ثواب پہنچانا، بتائیے میں کیا کروں؟ ہمارے یہاں 40واں کرتے ہیں، ہر سال برسی کے موقع پہ برسی کرتے ہیں، ایک گورو کاٹیں گے، غور سے سنیے گا جی، کھانا پکوائیں گے، رشتہ داروں کو بلائیں گے، مالداروں کو بلائیں گے، اس میں کوئی غریب آتا نہیں، پورے خاندان والے آ جاتے ہیں، خاندان والے بڑے کروڑ پتی مالدار، اس کے گھر میں کوئی کمی نہیں، اس کو تم نے 40واں کا مال کھلا دیا، اس کو تم نے برسی کا کھانا کھلا دیا۔ اب بتاؤ پیٹ بھرا انسان اگر تمہارے یہاں آ کے کھائے گا تو ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن گوشت کی شکایت ضرور ہو جائے گی۔ بدبو آ رہی تھی، نمک کم ہو گیا تھا۔ مسلمانوں اس لیے میں کہتا ہوں مزاج کو بدلو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اختیار کرو۔ رسول اکرم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں میری ماں جنت میں جائے، بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بتائیے مجھے، بولو بھائی، میری ماں کو جنت پہنچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، تمہارے نبی ہمارے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، اے بچے، اے سعد، مدینے کے فلاں راستے میں آتے جاتے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پانی کے لیے، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہوتا، پیاسے پیاسے گزرتے ہیں اس راستے سے۔ اے سعد، اگر طاقت ہے تمہارے پاس، اگر کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دو، ایک کنواں کھدوا دو۔ حضرت سعد نے سنایا، جب سنا پاگل ہو گئے اور کودالی لے کر کے پہنچ گئے عرب کی زمین کو کاٹنے کے لیے۔ آپ کی زمین تو بڑی سستی ہے، آسانی سے کٹتی ہے، مگر عرب کی ریتیلی زمین کٹے گی؟ مگر حضرت ام سعد نے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹا، کنواں کھودا، پانی نکالا، جب پانی نکل آیا تو مسلمانوں خوش ہو کر کے مستی میں جھومتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا اس راہ پہ، اس چوراہے پہ، اس سرے راہ پہ ایک کنواں کھدوانا ہے میری ماں کے لیے، یا رسول اللہ بڑی محنت سے میں نے کنواں کھدوایا ہے، پانی نکل آیا ہے، ذرا آپ چلائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت آتے ہیں، فرماتے ہیں ایک بالٹی پانی نکالو، پانی نکالا، مصطفیٰ جان رحمت نے اس پانی کو پیا، پینے کے بعد ارشاد فرمایا اے سعد خوش ہو جاؤ، جب تک یہ کنواں بہتا رہے گا لوگ آتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، تیری ماں جنت میں جاتی رہے گی۔ اے سن، یہ کنواں کھلوانے والا بھی جنتی ہے، کھودنے والا بھی جنتی ہے، اس میں پانی پینے والا بھی جنتی ہے، اور جس کے لیے کھودا گیا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ذاکر حسین صاحب برا نہیں ماننا ہے، تم نے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے گورو کاٹا ہے، مگر اس کا گوشت کھا کر ثواب ملنے والا نہیں، کیونکہ اس میں غریب نہیں ہے، سب کے سب امیر لوگ کھائیں گے، الٹا گناہ ہوگا۔ مگر ام سعد، حضرت سعد کی ماں کے لیے جب حضرت سعد نے کنواں کھدوایا،
تو سرکار نے پانی پی کر کے یہ ارشاد فرمایا، اے سعد اس پانی کو جو بھی پیے گا وہ بھی جنتی ہوگا، یعنی پینے والا بھی جنتی، اور جس نے کھودا ہے، مزدوری کی ہے، جس نے محنت کیا ہے وہ بھی جنتی، اور جس نے کھدوایا ہے وہ بھی جنتی، اور جس کے لیے کھدوایا ہے وہ بھی جنتی، تمہاری ماں بھی جنتی ہے۔ مسلمانوں، حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے اس کھودے ہوئے اس کنویں کو بئر ام سعد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بئر ام سعد، یعنی سعد کی ماں کا کنواں۔ الحمدللہ میں بھی دیکھ کر نہیں، پانی پی کر آیا۔ ہم تو بڑی محنت سے تلاش کر کر کے اس کنویں تک پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ہم نے کہا ایک گھونٹ تو پینا ہے یار، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے جو اس کنویں سے پیے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ میں تو ایک بار نہیں بلکہ تین بار پیا۔ بئر ام سعد ہے، اللہ کے رسول نے کنواں کھدوایا۔ مسلمان ذرا غور کرنا ہے، مزاج کو بدلو، انداز کو بدلو، خرچ ہی کرنا ہے تو اپنے محلے میں جو غریب ہیں، جن کے پاس کل کنواں نہیں ہے، جن کے پاس ٹیوب ویل نہیں ہے، پانی کے لیے دوسرے کے ٹیوب ویل میں جاتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں اور ان کے تانے سنتے ہیں، ایسے غریب کے لیے ایک ٹیوب ویل کھدوا دو اپنی ماں کے لیے، جب تک وہ ٹیوب ویل چلتا رہے گا تیری ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، ایک مرتبہ کر دو ہمیشہ اس کا ثواب جاری۔ اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ ارے تمہارے گھر کے بازو میں مسجد بن رہی ہے، مسجد میں محبت سے ایک کوڑا لگا دو، ایک اینٹ لگا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بنا مسجدا فی الدنیا بنى اللہ لہ دارا یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں ایک مسجد بنائی، کل جنت میں اللہ اس کے لیے ایک گھر بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ جس نے دنیا میں ایک مسجد بنائی۔ کچھ صحابہ کے چہرے اتر گئے، بولے یا رسول اللہ ایک مسجد بنانا آسان کام ہے؟ اس دور میں بھی خرچہ تھا، اس دور میں بھی خرچہ ہے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنانے کے لیے کم سے کم 5 لاکھ روپے ہونا۔ یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، ایک مسجد نہیں بنا سکتا، پھر میرے لیے جنت میں گھر کیسے بنے گا؟ مالداروں کے لیے تو ٹھیک ہے، دولت نکالے گا ایک مسجد بنا دے گا۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کے غربا، آپ کی امت کے غریب لوگ محروم ہو جائیں گے تو مسلمانوں خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے پوری مسجد بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم مسجد میں ایک اینٹ بھی اگر لگا دو گے تو پوری مسجد بنانے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی 1 روپیہ دیتا ہے، اگر کوئی 5 روپے دیتا ہے، اگر کوئی 10 روپے دیتا ہے تو گویا کہ اکیلے کی ایک مسجد بن رہی ہے۔ مسلمانوں جتنے شریک ہوں گے سب کے لیے الگ سے اللہ ایک مسجد بنانے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ اب لاکھوں خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں کوئی مسجد بن رہی ہے، عورت ہو تو وہ بھی اپنی کمائی سے دے، اگر شوہر ہے تو وہ بھی اپنی کمائی سے دے دے۔ اللہ کے رسول نے پیغام سنا دیا ہے، 1 روپیہ بھی اگر دو گے تیرے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری عورتیں، خواتین
مسجد تو بنا رہے محلے میں، مگر یہ یاد رکھیں مسجد میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور مائک سے ہوتی ہے۔ سہولت دی گئی ہے کہ مائک کی آواز تمہارے گھر تک پہنچے۔ جی ایک حدیث سناتا ہوں، اذان کی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے وہاں تک شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، سمجھ رہے؟ جی جی تمہارے گھر تک اگر آواز پہنچ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر کے سارے شیطان وہاں سے ہٹ گیا۔ بھاگ رہے ہیں۔ جس آواز سے تمہارے گھر کے شیطان بھاگ جائیں اس آواز کا کتنا ادب کرنا چاہیے، مگر نہیں، ہم خود بے ادب بنے ہوئے، ہم خود شیطان بنے ہوئے ہیں۔ آذان ہو رہی ہے، عورتوں کا جھگڑا چل رہا ہے، آذان ہو رہی ہے، عورتوں کی گفتگو چل رہی ہے، آذان ہو رہا ہے، آذان ہو رہی ہے، مگر تم مردوں کی گفتگو بند نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، اور تمہارے اور ہمارے نبی کا حال کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مقدسہ میں بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ کھانا کھلا رہی ہے، حضرت بلال نے آذان شروع کر دیا، جو لقمہ منہ میں تھا، جو لقمہ منہ میں تھا وہ منہ میں رہ گیا، چبانا بھی چھوڑ دیے، نگلنا بھی چھوڑ دی سرکار نے۔ آذان پوری ہونے کے بعد ہمارے نبی نے اس نوالے کو حلق سے نیچے اتارا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے عائشہ جب آذان ہو جائے تو جس کام کو تم کر رہی ہو اس کام کو چھوڑو، آذان کو سنو، آذان کا جواب دو، کیونکہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے مصطفیٰ آپ کی امت میں جو بھی میری آذان کی توقیر و احترام کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کو بے حساب مغفرت فرما دے گا۔ مسلمانوں غور کرو کتنی بڑی نعمت ہے، مگر ہم ہیں کہ بدتمیزی پہ بدتمیزی کرتے جا رہے ہیں، ہم ہیں سدھرنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ آذان ہو رہی ہے، ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی، آذان ہو رہی ہے، ہمارا کام ختم نہیں ہوتا، یعنی کام اہم ہے، آذان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، گفتگو اہم ہے، آذان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور تمام چیزیں اہم ہیں مگر آذان کی اہمیت نہیں ہے۔ مسلمانوں تمہارا طرز عمل یہ بتاتا ہے آذان کی کوئی عزت تمہاری نظر میں نہیں ہے، آذان کا کوئی احترام تمہاری نظر میں نہیں ہے۔ آذان کا احترام چھوڑ کر اگر کسی تم کی عزتی کرو گے، ارادہ کر کے کافر ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے عزت نبھالی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص یہاں بھی بلند بانگ رہے گا اور آخرت میں بھی اللہ اس کو بلند بانگی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان ذرا غور کرنا ہے، اس کو یاد رکھیں، مسجدیں بنیں تو آپ وہاں پر کچھ ضرور دیجیے، اور دے بھی رہے الحمدللہ جی اپنی سکت بھر، مگر میری ماں آج کے بعد اگر آذان ہو تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، 2 منٹ کے لیے آذان ہوتی ہے، 2 گھنٹے تک آذان نہیں ہوتی کہ تمہارا کام خراب ہو جائے۔ آذان کو اہمیت دو، مسجد کو اہمیت دو، اور مسجد کے احترام کو سمجھو، کیونکہ یہ مسجد کیا ہے؟ تم مر جاؤ گے مگر اس مسجد میں تم نے کبھی 1 روپیہ بھی اگر لگایا ہے تو اس روپے کا ثواب تم کو تمہارے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جس کی بنیاد پر مرنے کے بعد بھی ثواب ملے اس کی عزت کرنا ہوگا نا بھائی، بہت عزت کرنی چاہیے۔ مسجد کا ادب کرو۔ آج کل حال یہ ہوگا مسجد میں گھس کے جھگڑا کر رہے ہیں لوگ، جی چھوٹی چھوٹی بات بڑی بات ہے، لے کے امام صحیح صاحب بات۔ سے لفڑا کر رہے ہیں، مسجد میں گالی، مسجد میں چوریاں، جی اللہ بچائے۔ ہم کس نوعیت کے مسلمان ہو گئے؟ کیوں مسلمان ہو گئے ہم؟ آج تری پورا میں اگر مسلمانوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ مسلمان مرعوب ہوتا جا رہا ہے، چپ رہو نا تم لوگ رے بھائی، مسلمان مظلوم بنتا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں سنو، اللہ کے رسول نے تو یہ ارشاد فرمایا، میرا ایک امتی جس 10 کافر پر بھاری،
میرا ایک کمزور سا امتی 10 کافروں پر بھاری ہے، مگر آج ہم پر وہ بھاری ہو رہے ہیں کیونکہ تم نے اللہ کا احترام نہیں کیا، اللہ نے تم کو اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، اللہ نے اپنی حفاظت اٹھا لی۔ سدھرو، اگر سدھرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ صدقہ جاریہ، پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، تو سرکار فرماتے علم نافع، علم نافع یعنی نفع دینے والا علم۔ میں عالم بنا، میں نے 10 کو عالم بنا دیا، تو میرا علم پھیلا، 10 لوگ عالم ہو گئے میری وجہ سے، تو یہ علم نافع ہوا نا بھائی، میرا علم ان کے سینے میں۔ اب میرا شاگرد دوسرے کو پڑھا رہا ہے تو میرا علم اس کی توسط سے اس کے سینے میں، پھر وہ دوسرے کو پڑھائے گا تو میرا ہی علم ہے، مگر 2 کے صدقے تیسرے کے سینے میں چلا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا نماز پڑھو، تم نے پڑھنا